تو کیا جسٹس شبیر جو ہے اس کے بعد ختم ہو گیا؟ اور دوسری بات میں آپ کو عرض کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے، یہ جو ایرا ہے پچھلے 4-5 سال کا، یہ جوڈیشری ول بی ریکگنائزڈ ایز دا جوڈیشری آف کنٹیمپٹ آف کورٹ. جتنی انہوں نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کے کیسز کیے ہیں، انہوں نے ججوں کو فارغ کیا کنٹیمپٹ آف کورٹ میں، کیا کہ نہیں کیا؟ اور بابر اعوان صاحب کی میرے ساتھ لگتی ہو یا بنتی ہو وہ ایک مختلف چیز ہے، بٹ میں یہ سمجھتی ہوں کہ کسی کا لائسنس لینا، کسی وکیل کا لائسنس لینا، آج بابر اعوان ہے کل کوئی اور ہو سکتا ہے، یہ زیادتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ جو آپ نے ریڈ لائن کی بات کی ہے، کہیں نہ کہیں تو ریڈ لائنز ڈرا ہونی چاہیے نا. بالکل. بابر اعوان صاحب جو کچھ کرتے پھر سر کنٹیمپٹ آف کورٹ اور لائسنس لینے میں بہت فرق ہے. ٹھیک ہے نا، آپ لائسنس آپ کو لائسنس لے لیں، آپ کو بند کر دے کہ آپ وکالت ہی نہ کریں. اچھا، واپس ٹاپک کی طرف آتے ہیں. کیا آپ سمجھتی ہیں جو ابھی آپ نے اپوزیشن اور حکومت کی بات کی، جو مسائل ہیں اس وقت اور جو ایک دونوں کے درمیان اعتماد کی کمی ہے، کیا یہ موجودہ جو اس وقت اپائنٹمنٹ ہے خاص طور پہ الیکشن کمیشنر والی اور جو پارلیمنٹری کمیٹی کے پاس یہ فیصلہ گیا ہے، اس پہ اگر کنسنسس ہوتا ہے تو ملک بہتری کی طرف جائے گا؟ میں سمجھتی ہوں بہتری کی طرف جائے گا. میں سمجھتی ہوں کہ یہ اپوزیشن کو ایک پوائنٹ اپ ہوں گے، اور وائی ناٹ اگر وہ آپ کو ڈیڈ لاک سے نکال رہے ہیں، اپوزیشن حکومت کو ڈیڈ اور آپ برے پھنسے ہوئے ڈیڈ لاک میں، دیکھیں نا، آپ کرتے رہے، آپ نہ کریں، آپ ڈونٹ ٹیک اینی اسٹیپ، مگر ایک مشکل تو ہے نا ان کے لیے. اور دوسرا میں سمجھتی ہوں آپس میں بیٹھ کے طے کریں، ارلی الیکشنز بے شک کرائیں، کوئی حرج نہیں ہے. وائی آپ مینڈیٹری لینے لوگوں کے پاس ہی جا رہے ہیں، آپ لوگوں کی وجہ سے بیٹھے ہیں، اور لوگوں سے ذرا 6 مہینے پہلے لے لیں، اس میں کون سی حرج کی بات ہے؟ اچھا، آپ نے ابھی ایک پیکج کا ذکر کیا، اس میں ذکر ججز کا بھی آیا. تھوڑا سا آپ کچھ بات کرنا چاہیں گی کہ یہ جو ابھی جو ہم بات بھی کر رہے ہیں کمیٹی میں بھی جانے کی، کیا وہ رہنما اصول مزید ہیں جو آپ ابھی بریک میں مجھے کچھ بتا رہی تھی کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے ایک شخص میں یا ایک جج میں، اور وہ نیشنل جوڈیشل پالیسی میں بھی ہیں، اس پہ آپ تھوڑا سا دیکھیں. اب میں بات نہیں کرنا چاہتی زیادہ کیونکہ بڑا پرسنل سا ہو جاتا ہے، مگر ان میں سے ایک جج صاحب ہیں جو کہ اپوزیشن نے جن کا نام دیا ہے، اور میں ایک دفعہ ان کے سامنے پیش ہوئی تھی، اور ایک کسٹڈی کا کیس تھا. ایک دوسری طرف پہ ایک آرمی کے بریگیڈیئر صاحب تھے، اور میری طرف سے ایک عورت تھی جس کا 16 سال کا لڑکا، اور اس کے بھائی کو وہ بریگیڈیئر صاحب 2 دفعہ تھانے پہنچا بیٹھے تھے اور مارتے تھے اس کو. اور یقین کریں نیچے سے میں کیس جیتی ہوئی ہائی کورٹ میں گیا، انہوں نے کہا جی کیونکہ یہ آرمی کا بندہ ہے تو ہم اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے. میں اس کے خلاف گئی کہ آرمی کے بھائی کسٹڈی کا کیس ہے، اس کو بلائیں. چیخے مار اٹھی میں، وہ لڑکا بھی آیا، وہاں پہ باقی وکیل بھی بیٹھے ہوئے تھے، مگر یہ جج صاحب مسکراتے رہے. ان کی ذرا ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اس بریگیڈیئر کو کچھ کہیں. وہ بریگیڈیئر بولتا رہا، اور جتنے وکیل تھے وہ دیکھتے رہے. ہی واز ساؤنڈنگ ایبسولوٹلی انسین، اور اٹھا کے بچہ اس کو دے دیا. اینڈ آئی تھنک آئی ول نیور فورگیو دس جج. اس نے اس بچے کی زندگی خراب کی. ایسے ججوں کو میں سمجھتی ہوں، میں جج نہیں سمجھتی. کیوں نہیں لینا چاہ رہی؟ دیکھیں کیا نام لے کے کرنا، ان کو پتا ہے میں کن کی بات کر رہی ہوں. تو آپ کے خیال میں ایسا شخص نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل نہیں ہونا چاہیے. کم از کم انڈیپینڈنٹ، یہ انڈیپینڈنٹ تو ہونا چاہیے. اگر انڈیپینڈنٹ مائنڈ نہیں ہے تو پھر آپ نے کسی کو اٹھانا ہے تو موم کی گڑیا کو بٹھا دیجئے. ٹھیک ہے. وقت ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ سے جو وکلا کے درمیان سیاست ہو رہی ہے اس پر بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. بات ہم کر رہے ہیں پاکستان میں جو بحران چل رہے ہیں اور اس میں وکلا برادری کا کردار، اور پاکستان کے جو اداروں میں اور حکومت میں اور اپوزیشن میں جو ایک ٹسل چل رہی ہے وہ کہاں پر ختم ہوگی، اور آنے والے انتخابات کس طریقے سے ہوں گے. آسما صاحب بہت سارے ایشوز پر بات کی، لیکن بار کو ظاہر آپ ریپرزینٹ کرتی ہیں، اور بار اور بینچ ظاہر جو ہمارا عدلیہ کا ادارہ ہے اس کے 2 ستون ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار میں اس وقت کچھ آپس میں پھٹے چل رہے ہیں. آج بھی اخبارات میں کچھ اخبارات نے خبر لگائی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم وزیر اعظم کے خلاف جدوجہد کریں گے. آپ کہہ رہی ہیں کہ ابھی تک کورٹ نے کوئی واضح فیصلہ ہی نہیں دیا. تو کیسے دیکھتی ہیں کہ یہ آپس میں جو ان کی ٹسل ہے یہ مزید آگے جا کے ملک کو اور زیادہ خراب کرے گی؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ بار کو کوئی ریپرزینٹ نہیں کرتا. بار کو صرف اس کے الیکٹڈ لوگ ریپرزینٹ کرتے ہیں. پاکستان سپریم کورٹ کے صدر نے کہا کہ ہم کوئی مہم نہیں چلا رہے. اسی طرح وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل نے بھی کوئی اس کے اوپر کوئی پوزیشن نہیں لی. ٹھیک. پنجاب بار کونسل کے وائس چیئرمین نے کوئی پوزیشن نہیں لی.
لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر نے کوئی پوزیشن نہیں لی ہے کہ ہم کوئی کریں گے یا نہیں کریں گے. بار ڈیوائیڈڈ ضرور ہے، اور بار کے میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہاں کہاں بار کے وہ پریزیڈنٹس ہیں جن کو ہم اسٹیبلشمنٹ کے پریزیڈنٹس کہتے ہیں، جو پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹیز ہیں. اب جو لوگ یہاں پہ جمع ہوئے تھے جو کہ چلانا چاہتے ہیں مہم، ضرور چلائیں. پہلے تو ان کا آپ کارڈ دیکھیں، عدلیہ یکجہتی، یعنی عدلیہ کو اب وکیلوں کی سیاسی پارٹی ہے کہ یکجہتی. تو اگر پھر کوئی اور کہہ دے کہ ہم جی سیمینار کر دیں عدلیہ نان یکجہتی، تو وہ کنٹمپٹ ہو جائے گا. میں نے مجھے کوئٹہ سے میرے ساتھی آ رہے تھے، میں نے کہا بھائی کوئی اس کا موضوع تو اور رکھ لیتے ہیں. کوئی آپ عدلیہ کے کیا، آپ عدلیہ کے ایجنٹ ہیں یا کیا ہیں؟ یہ اچھی بات نہیں ہے. عدلیہ کو آپ اسکینڈلائز کرتے ہیں اس طریقے سے. دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ وہاں پہ تھے جب ہماری موومنٹ چل رہی تھی، وہاں پہ 2 ہی ایسے تھے عہدیداران جو کہ سپریم کورٹ کے عہدیداران رہ چکے ہیں، تو وہی تو 2 صاحب کبھی جیل نہیں گئے تھے. وہ دکھا دیں کہ وہ کس دن ایک دن جیل کاٹ کے آئے ہیں، تو اگر وہ اس کے باوجود موومنٹ چلانا چاہتے ہیں تو 100 دفعہ بسم اللہ وہ موومنٹ چلائیں. ہم تو نہیں ان کو روکتے. مگر مجھے یہ پتا ہے کہ بار کے اندر لوگ سینیکل ہو چکے ہیں. بار کے اندر کوئی اس حق میں نہیں ہے. میں جب کہہ رہی ہوں کوئی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے 100%، کیوں سینیکل، مگر میجورٹی جو لوگ ہیں وہ اس حق میں نہیں ہے کہ ہم ڈیموکریٹک پروسیس کو بند کرنے کے لیے اپنا ایک نیگیٹو رول ادا کریں. ٹھیک ہے، یہ ایک سائڈ ہوگی آپ کی بات. ٹھیک ہے کہ ڈیموکریٹک پروسیس نہیں رکنا چاہیے، لیکن پھر ظاہر ہمارے پاس وقت کم ہے. میں 2 سوال صرف آپ سے کرنا چاہتا ہوں. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جو اس وقت موجودہ یہ جو بار میں آپ نے سینیسزم کی بات کی، یہ حکومت اور عدلیہ کی آپس کی کشمکش کا نتیجہ ہے یا حکومت اور اپوزیشن کی؟ نہیں، میں سمجھتی ہوں عدلیہ کے رول سے بھی ایک سینیسزم ہے، اور دونوں کی کشمکش جو حکومت اور اپوزیشن میں بھی ہے. دیکھیں، بار کے لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ رول آف لا کی بالابردستی ہونی چاہیے. وہ باریکیاں قانون کی سمجھتے ہیں. وہ ڈس اپوائنٹڈ ہوئے ہیں. ان کو پتا ہے کہ یہ ایک بڑی خراب ڈیموکریٹک ٹرانزیشن ہے، مگر ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اس کے علاوہ چارہ یہ ہے بری جمہوریت کو اور جمہوریت چاہیے. ٹھیک، ایک آخری سوال. تو اس بری جمہوریت سے اور جمہوریت چاہیے، تو جو جمہوریت پسند حکمران ہیں، آخری جاتے جاتے آپ انہیں کیا پیغام دیں گی؟ نہیں، میں سمجھتی ہوں جمہوریت پسند حکمرانہ سے میں یہ کہوں گی کہ بھائی صاحب، جس شاخ پہ آپ بیٹھے ہیں اس شاخ کو آپ نہ کاٹیں. اور یہ میں اپنی عدلیہ سے بھی کہوں گی کہ دیکھیں 58(2)B صدر نے استعمال کیا، اور وہ تھا کانسٹیٹیوشن میں، کسی کو اس سے بحث تو نہیں ہے کہ نہیں تھا. مگر ان صدروں کا کیا حال ہوا جنہوں نے 58(2)B استعمال کر کے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز کو گھر بھیج دیا. تو میں سمجھتی ہوں کہ عدلیہ کو ضرور پنش کریں، میں اس سے اختلاف نہیں رکھتی ہوں، مگر ڈسرپشن جو ہوتی ہے ایک پروسیس کی، اس کو بھی مد نظر رکھیں. بہت شکریہ آسما صاحبہ ہم سے بات کرنے کا. ناظرین، جو آخری بات ہوئی ہے میرا خیال وہی اس پروگرام کا حاصل ہے کہ جس شاخ پر آپ بیٹھے ہیں اس کو نہیں کاٹنا چاہیے. پاکستان کے حکمرانوں کو، پاکستان کی رولنگ ایلیٹ کو اور پاکستان کے تمام اداروں کو جو ان کی ذمہ داری ہے وہ پوری کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے آئین میں کچھ ایسی چیزیں ہوں جو آپ کے پاس جس کا اختیار ہو، لیکن کیا ایک جمہوری عمل کو جاری رہنا چاہیے یا نہیں جاری رہنا چاہیے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اور اس وقت لوگوں کی امیدیں اس بات پر ہیں کہ ایک تبدیلی آنی چاہیے، تبدیلی لیکن ایک جمہوری طریقے سے آنی چاہیے، اور اس کا جو پروسیس آئین میں درج ہے اس کے ذریعے آنی چاہیے. کسی اور طریقے سے آئی گئی جو تبدیلی یا لائی گئی تبدیلی جو ہے اس کو پاکستان کے عوام قبول نہیں کریں گے، اور نہ ہی یہ پاکستان کی وحدت اور یکجہتی کے لیے کوئی اچھا شگون ہوگا. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ اور شب بخیر.